وہ تاریخ میں بھی یاد رہے گا، لوگوں کے دلوں میں بھی یاد رہے گا۔ سب سے بڑا جو ان کا کام تھا رد الفساد میں، جتنی دہشت گردی یہاں ملک میں ہو رہی تھی، کیا سوات ایریا، کیا ٹرائبل ایریا، کیا وہ سارا پورا علاقہ وزیرستان کا، وانا کا علاقہ، باجوہ صاحب نے خود بیٹھ کے وہاں محنت کی اور جاتے رہے، اور ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد تھے ان کو ختم کیا، اور الحمدللہ آج وہ علاقہ پرسکون ہے، خیبر پختونخوا کا بھی پرسکون ہے۔ اور جب زلزلہ آیا اس وقت بھی یہ انہوں نے کام کیا۔ پھر خاص طور پہ اب فلڈ دیکھیں، پنجاب میں فلڈ آیا، آرمی پہنچ گئی، اور سندھ میں تو کام ہی کسی نے نہیں کیا سوائے آرمی۔ اور جو سب سے برا قسم کا فلڈ آیا خیبر پختونخوا میں، وہاں باجوہ صاحب خود پہنچے۔ ان کی سماجی خدمات، ان کی سوشل خدمات، اور سب سے زیادہ دینی خدمات، جب پابندی غلط فہمی کی بنا پر سعودی عربیہ نے لگا دی، جو سب سے بڑی جماعت ہے دنیا کی تبلیغی جماعت، تو اس جماعت کے اجلاس میں سب سے زیادہ اگر کوئی دعائیں کرنے والا تھا تو وہ باجوہ صاحب کے حق میں سب نے دعائیں کی کہ یا اللہ ان کو لمبی زندگی دے، ان کی پالیسیز کنٹینیو کرے، جو کہ دین کے لیے بھی اچھا ہے، ملک کے لیے بھی اچھا ہے، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی اچھا ہے۔ نئے چیف آئے ہیں، ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے، کیونکہ ان کا تجربہ بہت ہے، انہوں نے کام کیا ہے۔ کچھ عرصہ مجھے بھی موقع ملا تھا 8-10 ماہ کام کرنے کا، بہترین وہ سپہ سالار انشاءاللہ تعالی ثابت ہوں گے۔ ہماری سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور اس لیے ہندوستان یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی لاوارث ہو گئے ہیں جی، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ادارہ ہے ہمارا، ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین فوج اگر کوئی ہے تو وہ ہے پاکستان کی فوج، اور ان کی نظر ہوتی ہے ہر جگہ پہ، خاص طور پہ جو فورن پالیسی کے حوالے سے بھی نظر ہوتی ہے، اور پاکستان کے ایک ایک کونے کے اوپر نظر ہوتی ہے ان کی۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی مدد سے